پہلا گھر خریدتے ہیں نا تو وہ اپنے معاشرے میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. معاشرے میں انویسٹمنٹ مطلب معیشت کی ترقی. تو ہمیں ایسے مواقع پیدا کرنا چاہیے, اور ایسے مواقع پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم ہے کہ ہم وقت کی ضرورت کو سمجھیں. پراپرٹی کس جگہ خریدنی ہے, کس جگہ نہیں خریدنی, کیسے خریدنی ہے, یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. اچھا, جو لوگ انویسٹر ہیں, جو انویسٹمنٹیں کرتے رہتے ہیں, ان کے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے, اور ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں, اور وہ بہت آسانی سے اپنے لیے ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ ریئل اسٹیٹ میں نہیں, وہ کئی مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی کرتے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کرتے ہیں, اور ان کا ایک کاروبار چل رہا ہے. مگر ابھی بات جو ہے وہ ہے پہلا گھر خریدنے کے لیے. اب بیجا ٹیکسز لگانا, معیشت سے پیسہ نکل جاتا ہے. لوکل انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, جس کے اندر جب لوگ انویسٹمنٹ کریں گے تو کئی صنعتوں کا پہیہ چلے گا, اور اس سے معیشت میں کوئی فائدہ پہنچے گا. اگر آپ اپنی لوکل انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایسی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے جس سے گھر خریدنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی ہو سکے. پاکستان کے اندر ایک واحد ادارہ ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپر, جو کہ اس اہمیت کو سمجھتا ہے, جو کہ لوگوں کے خوابوں کو سمجھتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی گھر خریدتے ہیں, اچھا آپ کوئی گھر خریدیں گے, جیسے ابھی آپ کوئی گھر سرجانی ٹاؤن کو ہی لے لیں, آپ سب سے منیمم کاسٹ, یہ ناردن کو لے لیں. اچھا, ناردن پر ابھی ظاہر ہے کہ اتنی ابھی زندگی کے آسار نہیں ہے, مگر اگر آپ سرجانی میں لیتے ہیں, سرجانی میں ایک پلاٹ آپ کو ابھی مرے سے گرا آپ کو 80-90 لاکھ اور 1 کروڑ میں ملتا ہے, وہ بھی 120 گز اور 80 گز. پھر اس کے اوپر آپ کنسٹرکشن کرنے جاتے ہیں تو کم سے کم آپ کا اگر ایک نارمل کنسٹرکشن بھی کریں تو 80-90 لاکھ یا 1 کروڑ روپے آپ کے لگ جاتے ہیں. اگر آپ پری کاسٹ پہ جاتے ہیں تو ایک منیمم کاسٹ پر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں. مگر اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 5-6 مہینے کے درمیان آپ کو یہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بڑا اماؤنٹ ہے, تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اب آپ آ جائیں بلڈرز اینڈ ڈیولپر کی طرف. اچھا, بلڈر اینڈ ڈیولپر پاکستان کے اندر جتنے بھی ابھی پروجیکٹ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جتنے بھی کراچی کے اندر تعمیراتی جیسے جتنے بھی کام ہوئے ہیں, جیسے تعمیرات کے اوپر جتنے بھی کام ہوئے ہیں, وہ ہمارا بلڈر اینڈ ڈیولپر ہے. ایک بلڈر سمجھتا ہے اس 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کی آسان انسٹالمنٹ پر آپ کو موقع دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گھر خریدنے کے لیے آپ کو سب سے اہم ہے کہ آپ کو نالج ہونی چاہیے کہ کس بلڈر کے پاس آپ نے بکنگ کرانی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار بلڈر چور ہے, بلڈر لوٹ لیتا ہے, میں نے پلاٹ بک کرایا تھا, میرے پیسے کھا کر بھگ گیا, میں نے جتنی بھی ہماری زندگی بھر کی پونجی ہے اس کو برباد کر دی ہے, ہم نے اتنے سالوں تک انسٹالمنٹ بھری, اس پر ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ملا, الٹا ہمارے پیسے کاٹ لیے. ایسا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر ایسا ہے تو پھر کراچی میں ہونے والی تمام تعمیرات بلڈرز نے کیوں کری ہیں؟ اگر ایسی ہے تو ابھی جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ایک بلڈر پروجیکٹ میں رہتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ, تو پھر یہ شاندار تعمیرات جس میں لوگ آج رہتے بھی ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, تو یہ ایک بلڈر کی بنائی ہوئی ہے, اور لوگوں نے وہاں ٹکڑا ٹکڑا کر پیمنٹ جمع کرائی ہے, اور انہوں نے ایک پونجی بنائی ہے. آج جو انہوں نے آج سینکڑوں میں چیز لی تھی, آج ان کی لاکھوں کی چیز کروڑوں کے اندر ہے, تو یہ بلڈر کا ہی تحفہ ہے. اچھا, اگر آپ کے دلوں میں یہ بات کون ڈال رہا ہے؟ یہ بات وہ ڈال رہا ہے جو کہ ابھی تک اس طرف آ نہیں رہا, جیسے وہ دل کو تسلی دے رہا ہے اپنے کہ بھائی بلڈر یہ ہے, بلڈر وہ, کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کر پا رہا. بھائی آپ جائیں, کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کی لانچنگ میں جائیں, سمجھیں, اپنے شیڈول کے مطابق سمجھیں, آپ اپنی چیزوں کے مطابق سمجھیں کہ مجھے اس طریقے سے گھر خریدنا ہے. بلڈر حوصلہ افزائی کرتا ہے, بلڈر پہلی دفعہ گھر خریدنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. بلڈر ہمیشہ سے حوصلہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کام کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں. ایک بلڈر ہے جو کہ پہلی دفعہ گھر خریدنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ پہلی دفعہ گھر خریدنے والوں کے لیے کچھ کرتا ہو. نہ ہمارے پاس کوئی بینک ہے ایسا جہاں سے پہلا گھر خریدنے والے کو اپنی ضروریات پوری کر سکے. ایک کرائے کا گھر, کیا زندگی بھر ایک انسان کرائے کے گھر میں رہتا رہے؟ کیا کرایہ بھر کر وہ زندگی بھر اپنے بچوں کو مشکلات سے پالتا رہے؟ اس کے لیے کوئی حکومت نہیں سوچے گی. آج بھی جو کئی سالوں پہلے ایک فلیٹ ایک بلڈر انسٹالمنٹ پہ دیتا تھا, آج بھی بیچارہ انسٹالمنٹ پہ دے رہا ہے, آج بھی آپ کو موقع دے رہا ہے. صرف آپ نے وہ پہلا قدم اٹھانا ہے. پہلا قدم کون سا آپ کا؟ کہ آپ نے جانا ہے, آپ نے کسی بھی لانچنگ کے اندر بلڈر کے آفس جانا ہے, ادھر سیلز سٹاف کے پاس بیٹھ کر آپ نے شیڈول مختلف طریقے سے بنوانے ہیں کہ جی میں
2 लाख रुपए दे सकता हूँ। अच्छा जी, मेरे पास 2 लाख भी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये महीना दे सकता हूँ। इस तरीके से मेरी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो ये मौके हैं और इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने वाले को ही एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव किया जा सकता है। हमें बात करनी होगी अपनी हुकूमत से, हमें बात करनी होगी अपनी हुकूमत से, इस तरफ तवज्जो दिलानी होगी। बहुत सारी रियल्टर्स एसोसिएशन हैं जो कि मुसलसल कोशिश करती हैं कि हुकूमत इस तरफ देखे, टैक्सेस पे छूट दे। हालांकि पहले घर खरीदने वाले पे तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, उसको तो हमें सहूलत देनी चाहिए ताकि वो अपनी जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी कोशिश करता है, वो 10 जगह अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो वो रियल एस्टेट की तरह जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा तो लोकल इंडस्ट्री में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। माशरे को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इनको मौका दें। जो किराए के घर में रहते हैं, जो सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, सबके लिए हकीकत बनाते हैं, क्योंकि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और हमारी मईशत को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम जब अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, मैं समझ नहीं पाता कि इतने बड़े मईशतदान बैठकर अपनी ही सनतों को क्यों इस तरीके से बेकार कर देते हैं। अच्छा, इस सनत में सिर्फ इसलिए नहीं कि आप छूट दे रहे हैं, इस सनत को आप इसलिए प्रमोट करें कि इससे एक कुंबा बनता है, एक घर होता है। घर बनाना हर किसी का ख्वाब है, आपका, मेरा, हम सबका ख्वाब है एक घर। मगर उस घर को बनाने के लिए ज़िंदगी गुजर जाती है और एक ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत मुश्किल मराइल है। तो हमें चाहिए कि इस वक्त हमें साथ देना है अपने लोगों का। पहली बार घर खरीदने वालों पर टैक्स लगाना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अच्छा, टैक्स लगाना पहली बार घर खरीदने वालों के लिए क्यों नाइंसाफ़ी है? तो अपना घर, जैसे उसकी एक सेविंग स्टार्ट होती है, उसका एक घराना स्टार्ट होता है, तो इसके लिए हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत को इस पर, उस बेचारे के लिए मुख्तलिफ स्कीमें निकालनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि अब तक किसी ने भी कुछ किया है। घर खरीदना सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये एक खुशी और एक उम्मीद होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के जितने भी डेवलपर हैं वो इस तरह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी भी शाहकार तामीरात हैं वो सब एक बिल्डर की हुई है। जिसमें आज लोग रह रहे हैं वो एक बिल्डर का किया हुआ है। तो आपने कदम बढ़ाना है और अपने लिए बेहतरीन इंस्टॉलमेंट प्लान तरतीब देने, मगर ख्याल रखना है आपने किसी ऐसे इदारे के पास, ऐसे बिल्डर के पास नहीं जाना जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आज बिना किसी नॉलेज के आपने ऐसे किसी के पास नहीं जाना है। आपने पहले चीज़ें समझनी है और फिर उस समझ को लेकर अपने लिए, और आपके अंदर बेहतरीन तामीरात नहीं है तो बेहतरीन तामीरात की तरफ और बेहतरीन। मैं गुज़श्ता कई सालों से इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। बहुत सारे तजुर्बात और बहुत सारे मराइल से गुजरने के बाद मैंने हमेशा देखा कि एक इन्वेस्टर और एक वो इंसान जो पहली दफ़ा घर खरीद रहा है, दोनों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इन्वेस्टमेंट करता रहता है उसको तो पता है कि इतने साल बाद उसने दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने साल तक के उसके ये गोल है, और वो मुसलसल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और वो तमाम जो लोग पहली दफ़ा घर खरीद रहे हैं उनकी एक उम्मीद होती है घर, और वो बड़ी मेहनत से अपना एक बजट तश्कील देते हैं और एक ऐसे बिल्डर का इंतखाब करते हैं कि जो उनकी बजट के मुताबिक घर को बना कर दे रहा होता है। तो ये बहुत अहम है एक बिल्डर और एक क्लाइंट के रिलेशन के अंदर। एस्टेट एजेंट भी चोर है, बिल्डर भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है, पूरा पाकिस्तान चोर है। तो फिर अगर बिल्डर चोर है तो ये जो इतनी तामीरात हुई हैं, ये जो इतने शाहकार प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बने, ये तो सब बिल्डर के बनाए हुए हैं। आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट करी है वो भी बिल्डर की बनाई हुई है, और जिधर आप रहते हैं वो भी बिल्डर का बनाया हुआ है। जहाँ आप कारोबार करते हैं वो भी शायद एक बिल्डर का ही बनाया हुआ है। तो कभी आपने सोचा कि इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके हम क्यों ज़ाया करते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें नॉलेज ही गलत दी गई है। क्यों? कि हम कदम उठाना नहीं चाहते। अरे हम बीसी भर रहे होते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा करके हर महीने की बीसी, लाख रुपए की बीसी डाल लें, मगर जब वो मिलेगी हमें तो हमें वही रकम मिलेगी जो कि हम भर रहे हैं। हमें वो रकम नहीं मिलेगी जो, हाँ ये होता है कि हमें दूसरी बीसी मिल गई, मगर हमने भर दी तो दूसरी बीसी के बाद पूरे अरसे तक पूरी बीसी तो भरनी है ना, तो उसका कोई इतना, हाँ आप किसी ज़रूरत के तहत बीसी डाल लें वो एक अलग बात है। मगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जब आप पहुँचते हैं वहाँ तक तो वो एक पूंजी होती है, वो आपके सैकड़ों को लाखों में और करोड़ों में तब्दील कर चुकी होती है। तो एक बिल्डर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए।
اور اس ٹائم بہت سارے بلڈر اچھا کام کر گھر خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پراپرٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ پہلی دفعہ گھر خرید رہے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ مجھے کس طرف لینا چاہیے، میرے بجٹ میں میری انسٹالمنٹ کس طرف بہترین ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارا پروفیشنل اسٹاف ہے جو کہ آپ کو بہت بہترین طریقے سے ان تمام معاملات کو شیڈول کر کے دے گا۔ تو یہ بہت بڑی اہم ہے، اور اس کے لیے ہماری کوئی فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہمارا جتنا بھی کمیشن ہے وہ سب بلڈر کی طرف ہے، اور اس کمیشن کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک بہت بڑا بینیفٹ آپ کو دیں گے۔ تو یہ جو کمیشن ہمیں ملے گا اس میں سے ہم آپ کو بینیفٹ دیں گے۔ ہمارے جتنے بھی کراچی کے اندر ہر ایریے کے اندر موجود ہمارے اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ہم آپ کو ان کا نمبر دیں گے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کے بعد تمام سروسز آپ کو فری آف کاسٹ ہے، اس کے ہم کوئی چارج آپ سے نہیں کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج کی پوڈ کاسٹ میں میں نے بہت سوالات آپ کے بتانا چاہے، اور ان سوالات کے اندر میرا سب سے بڑا جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ آئیے اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کریں، اور اپنی انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے پہلا قدم بہت ہی مثبت اٹھانا ہے۔ بہت شکریہ۔